بنی اسرائیل کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن ان کی ایک غلطی سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ پورا بیان۔ تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل۔ وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی۔ پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں بین ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ، امت نہیں تھے۔ امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں، تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے۔ اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ پھر دین کے اندر تفریق
کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ رفع یدین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے، ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں، ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے، وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے۔ اور اس ضمن میں جو آپ نے تشبیہ دی ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیہ ممکن نہیں۔ جیسے ایک جوتی کے 2 جوتے، ایک جوڑے کے 2 جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے۔ ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر، فرق نہیں۔ تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو، بین السطور، تو واقعہ یہ کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی حدیث کی روح سے اگر آپ یہاں تک سن رہے ہوں تو چینل کو ایک لائک اور سبسکرائب کریں۔ جناب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا، میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا۔ ان آیات پر جب میں نے غور کیا، اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا، صندوق تھا، اس کا اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اسلام کا ماضی، حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے، ان دونوں کو ایک شے نہ سمجھیے۔ اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ وہ زوال تقریباً 1400 برس تک مسلسل 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 جاری رہا۔ ہاں، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا، لیکن امت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امت ایک مرتبہ اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری۔ اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیشگی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔ اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے۔ اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں، یہ تو خبر تھی صرف، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب امپلائڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے، بہت فوجی قوت کے حامل تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا۔ اس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے، اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے۔ وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کا دور تقریباً 100 برس۔ یہ بعد میں تفصیل سے ذرا میں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہمیں سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ پڑتا ہے، وہ انہی 2 امتوں کے مابین ہے بنیادی طور پر۔ اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر۔ وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دور عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی۔ ان احسنتم، اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے لیے کمائی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے برائی کمائی، فَلَهَا، وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی جانوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھیے وہ الفاظ یہاں محذوف مانیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چڑھا لائے جو بڑے جنگجو تھے، بڑی قوت رکھنے والے تھے۔ تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بدل ڈالے۔ یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے، لیکن باب محاورہ کیا ہوگا؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں، بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں، تباہ کر دیں۔ یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے، ان میں تو 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن ایک دور جو ہے ان کا امپلائڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں۔ 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل
یہ ایک کہانی نہیں، ایک ہدایت ہے۔ اس طرح کے ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔